دور موجود میں دو طرح کی افکار ہیں جو دیکھنے کو ملتی ہیں۔ ایک مخصوص طبقہ ہے جس نے چند عبادات کے مجموعے کو دین قرار دے دیا، باقی معاملات زندگی، کاروبار، طرز معاشرت، لوگوں کے ساتھ رویے، وہ ان کی ترجیح ہی نہیں ہے، وہ اس کو اپنا ایک نجی معاملہ سمجھتے ہیں۔ جس طرح کہ وہ ایک علاقے کے اندر منشیات بھی بیچ رہے ہوتے ہیں اور نماز کے وقت ایک طرف گٹھڑی رکھ کر کے نماز شروع کر دیتے ہیں، تو ان کو اگر کہا جائے کہ صاحب یہ کیا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا دین اور یہ ہمارا کاروبار ہے۔ تو انہوں نے دین کو الگ کر دیا اور کاروبار کو الگ کر دیا۔ تو ایک طبقہ وہ ہے، ایک فکر وہ ہے کہ جو مخصوص طرز زندگی کو، مخصوص وضع کو اور چند رسومات کو دین قرار دیتے ہیں، اور رد عمل کے طور پہ جہالت کی وجہ سے ایک دوسرا طبقہ پیدا ہوا جو مخلوق خدا کے لیے خیرخواہی کے جذبات، ان کو فروغ دینے کی کدو کاوش کو دین قرار دیتا ہے، اور اس دین کا نام انہوں نے انسانیت رکھا ہے، حتیٰ کہ وہ دین کے بنیادی ارکان کا نہ صرف مذاق اڑاتا ہے بلکہ اس کو بھی تبدیل کرنے کی آرزو رکھتا ہے۔ آئے دن آپ ایسے لوگوں کی طرف سے جو آرٹیکلز چھپتے ہیں، مضامین چھپتے ہیں مختلف رسائل میں، جرائد میں، اخبارات میں، اور مختلف ہمارے میڈیا کے اوپر جو ٹاکس ہوتی ہیں ان کے اوپر آپ دیکھتے ہیں کہ وہ حج کا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اتنا پیسہ حج پہ لگ رہا ہے، تو یہ پیسہ اگر غریبوں میں بانٹ دیا جائے تو کتنا بھلا ہو جائے غریبوں کا۔ اس طرح جو قربانی پہ اتنا پیسہ لگتا ہے، تو یہ قربانی کے پیسے اگر غریبوں میں بانٹ دی جائے تو کتنوں کے گھر بس جائیں گے، کتنی غریب بچیاں جو ہیں ان کی شادیاں ہو جائیں گی۔ اس طرح نماز کے بارے میں وہ کہتے ہیں کہ نماز میں جتنا وقت لگتا ہے یہ ایک مشق ہے، تو یہی وقت انسانی خدمت کے لیے صرف کیا جائے تو یہ کتنا اچھا ہو۔ تو حتیٰ کہ وہ ایک نیا انسانیت کے نام سے دین لے آئے، اور اس میں وہ ان عبادات کو اور دین کی ان چیزوں کو انہوں نے خارج کر دیا، اور دوسری جانب کچھ لوگوں نے چند عبادات کو دین سمجھ لیا اور باقی جو چیزیں ہیں ان کو ترک کر دیا۔ قرآن مجید میں مذمت کی کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ ان نمازیوں کی مذمت کی گئی کہ جو سجدے پہ سجدہ تو کرتے ہیں، تکبیر اولیٰ بھی قضا نہیں ہونے دیتے، پہلی صف میں بھی کھڑے ہوتے ہیں، لیکن ان سے عاریتاً کوئی چیز مانگ لو تو نہیں دیتے۔ الماعون کی شرح کے اندر علماء نے لکھا ہے یہ وہ چیزیں ہیں جو عمومی طور پہ ہمسایوں کو، رشتہ داروں کو اور ملنے والوں کو عاریتاً یا ہبتاً دے دی جاتی ہیں۔ جس طرح آج کے دور کے اندر کسی کو وائپر دے دیں، پانی والا پائپ دے دیں، اسی طرح اور جو چھوٹی چھوٹی چیزیں عمومی طور پہ ہم عاریتاً کسی کو فراہم کر دیتے ہیں، اور یہ ایک اچھے انسانی معاشرے کا حسن ہوتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کی مذمت کرتے ہوئے کہا گیا کہ ان کا رویہ دیکھیے، ان کا طرز زندگی دیکھیے کہ یہ جو عاریتاً چیزیں عمومی طور پہ لوگوں کو ہم دے دیتے ہیں جس سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا، لیکن یہ اس قدر بخیل الفطرت لوگ ہیں کہ اگر کوئی ان سے نمک مانگنے جائے، کوئی برف مانگنے جائے، کوئی ان سے پائپ مانگنے جائے، وائپر طلب کرنے جائے تو یہ نہیں دیں گے۔ اور دوسری جانب ان کا رویہ یہ بتایا کہ وہ تکبیر اولیٰ قضا نہیں ہونے دیں گے، وہ نماز کی پہلی صف میں آپ کو کھڑے نظر آئیں گے۔ تو اس لیے کہا کہ ان کے لیے خرابی ہے جو اپنی نمازوں کے فلسفے سے ہی آگاہ نہیں ہے۔ تو یہ ہے دوسرا رویہ۔ تو ایک وہ رویہ کہ انسانیت کو ایک مذہب قرار دے کر کے فرائض اور واجبات کی نفی کی جائے، حج کا مذاق اڑایا جائے، زکوٰۃ کا مذاق اڑایا جائے، نمازوں کو وقت کا ضیاع قرار دیا جائے، اس طرح قربانی کو ایک اسراف کے نام سے یاد کیا جائے۔ تو جو معتدل رویہ ہے اس کو اس آیت کریمہ میں بڑی خوبصورتی کے ساتھ یہ ساری چیزیں آیت بر کے اندر پرو دی گئی اور بتا دی گئی کہ یہ ایک مکمل نصاب زندگی ہے، یہ ایک فل پیکج ہے جو اسلام نے ہمیں دیا، جو عبادات کے اندر، اعتقادات کے اندر، رویوں کے اندر، طرز زندگی کے اندر، انداز معاشرت کے اندر، سب میں کمال مرتبے پہ فائز المرام ہے۔ یہ سچے لوگ ہیں۔ اور فرمایا وَأُولَٰئِکَ هُمُ الْمُتَّقُونَ، اور تقوی کے نور سے مالا مال بھی یہی لوگ ہیں جن کے اعتقادات بھی خوبصورت، جن کے اعمال بھی خوبصورت، جن کے رویے بھی خوبصورت، اور جن کا طرز زندگی بھی خوبصورت۔